مذهبهم منا وغمومنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حل المشكلات حل كل مشكلاتنا. يا مجيب الدعوات اجب دعواتنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراض الحاضرين الغائبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمین یا رب العالمین. بے شمار حمد الثنا تحریک و ترمیم تحریک و تقدیس اس اللہ کے لیے جو اس پوری کائنات کا لا شریک خالق ہے، مالک ہے، رزق رسان ہے، مشکل کشا ہے، فیاض رس ہے، شفا دینے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. وہی ایک پالنہار ہے. لیس لہ ند ولا ضد ولا شبہ ولا شریک. کوئی اللہ پاک کا مقابلہ نہیں، کوئی اس کے ہم برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. اس کائنات کو بنانے میں کسی کاریگر سے اس نے خدمات حاصل نہیں لی ہے. کوئی انبیاء کرام میں سے، صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے، بزرگان دین اور اولیاء کاملین میں سے، بے شک یہ سب اللہ کے برگزیدہ عباد ہیں. اپنے اپنے درجے کے مطابق تمام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سارے بزرگان دین اور اولیاء کاملین اپنے اپنے درجوں کے مطابق اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محب بندے ہیں، اللہ کے رستگار بندے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ سب محتاج ہے اللہ کے دربار میں. اللہ کے دربار میں کوئی اس کا شریک اور ساتھی نہیں ہے. اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں. زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، بیابان ہے، انسان ہے، چرندے اور پرندے ہیں. ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور جو چیزیں ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آئی ہیں، جہاں تک ہماری عقلیں نہیں پہنچ پاتی ہیں، جہاں تک دور حاضر کا علم نہیں پہنچتا ہے، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ. جیسے عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، یہ سب چیزیں حق ہیں. اگرچہ ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہے، ان کا پیدا کرنے والا بھی ایک اللہ جل جلالہ جل شانہ. اور اللہ پاک نے انسانی زندگی میں انسانیت کو، تمام انسانوں کو بلکہ مخلوقات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اگرچہ وہ ہماری بندگی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اس کی بندگی کے محتاج ہیں، لیکن اس کے مخلوقات کو، جنوں کو، انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ ذاریات کی آیت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. حالانکہ ارب ہے جن انسان جو اس کائنات میں رہتے ہیں، مخلوقات ہیں، ملائکین مقربین ہیں، سب اللہ کے دربار میں بندگی کرتے ہیں. اس کے باوجود اس کا فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور ملائکین مقربین جتنے بھی ہیں 24 گھنٹے دن رات وہ اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ کو میں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی،
زندگی بے بندگی شرمندگی ہماری زندگی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ پاک کی اطاعت کر کے اس کی فرما برداری اور اس کی بندگی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کریں اگر تو ہماری بندگی کا محتاج نہیں ہے۔ اور زندگی بے بندگی شرمندگی جس انسان کو یہ سمجھ نہیں آیا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کائنات کا خالق مالک رزق رسان اور مشکل کشا، اولاد دینے والا فریاد سننے والا بگڑی کو سنوارنے والا کوئی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی ولی نہیں، بلکہ ایک اللہ ہے۔ اور جس کو یہ سمجھ نہیں آیا زندگی بے بندگی شرمندگی، اس کی زندگی پھر شرمندگی کی زندگی۔ اللہ کی تعریف کے ساتھ دراصل اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی وحدانیت کی گواہی کو قائم کرنا ہے۔ تمام حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے کائنات میں مبعوث ہوئے ہیں کہ اللہ کی بندگی کے لیے مخلوقات کو انسانیت کو بلائیں اور سبوں کو یہ سمجھائیں کہ اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی۔ ان تمام انبیاء کرام کے آخر پر جو صاحب مبعوث ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جن کی امت ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، بے شمار درود السلام ہو اسی ذات اقدس پر جس پر خود اللہ پاک اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور ہم سے کہا گیا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی، تو اس لفظ صلی کا معنی لکھا ہے علماء کرام نے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے پیارے نبی کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنے پیارے نبی کا منصب بیان کرتا ہے، یہی معنی ہے۔ اور فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی عظمت، اللہ کی برکت برساتے ہیں، لے آتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور درود پڑھنے کی بڑی فضائل آئے ہیں، آپ میرے بزرگ میرے عزیز سمجھتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے آپ نے سنا ہے پڑھا ہے، درود پڑھنے کی کتنے فضائل آئے ہیں۔ بخاری مسلم ترمذی تقریباً سیاستہ کی ساری کتابوں کے علاوہ جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں درود کی فضائل آئے ہیں۔ اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتی، جب آپ سے عرض کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز کون شخص آپ کے ساتھ زیادہ قریب ہوگا، کون شخص آپ کی قربت میں ہوگا، تو جواب میں فرمایا اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتی، قیامت کے روز جو صاحب میری شفاعت کا سب سے پہلے حقدار ہوگا، جو اشخاص میری شفاعت کے حقدار ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں، جو مجھ سے کثرت پر درود پڑھتے ہوں گے۔ خاص کر میرے بزرگوں، میرے عزیز نوجوانوں، جمعہ کے روز درود پڑھنے کی کافی فضائل آئے ہیں۔ اور درود جب بھی آپ دعا کیا کریں تو اللہ کی حمد سے شروع کریں اور درود سے شروع کریں، اور جب آخر پر دعا کے الفاظ اختتام کو پہنچتے ہوں تو درود پر اختتام کریں، اس کی بڑی فضائل آئے۔ یہ حاضر میں 23 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن واقعہ صحیح ہے۔ بنارس جامع سلفیہ کے میگزین محدث میں چھپا ہے، بنارس جامع سلفیہ کے محدث میگزین میں چھپا ہے کہ برمنگھم یونیورسٹی کا واقعہ ہے۔ برمنگھم لندن کے نزدیک ایک جگہ ہے، تو وہاں کی یونیورسٹی کا ایک واقعہ ہے۔ یونیورسٹی کے کچھ طالب علم ایک کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک نوجوان جو ان کا ساتھی ہے اکثر بگڑتا ہے، اکثر گالی گلوچ کرتا ہے، اکثر لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ کسی طالب علم کے ساتھ، کسی ساتھی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد بے ہوش ہوتا ہے۔ ذرا غور سے یہ واقعہ سننا۔ بنارس محدث نکلتا ہے میگزین وہاں سے جامع سلفیہ بنارس سے، اس میں 23 سال پہلے چھپا ہے اور میرے پاس موجود ہے۔ یہ ساتھی ان کا اکثر گالی گلوچ کرتا ہے،
جھگڑا فساد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے اور اتنا ریش ہو جاتا ہے کہ بیت میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے سب ساتھی اس کی اس پریشانی سے بڑے مشکل میں آ گئے۔ ایک دفعہ اس کا ایک ساتھی، یہ غیر مسلم نوجوان تھا جو ان کا کلاس میٹ تھا، جو ان کا ساتھی تھا، اور اکثر اسی کا ایک نہ ایک روز ہر دوسرے تیسرے روز کسی طالب علم کے ساتھ لڑائی جھگڑا فساد کرتا تھا اور بعد میں بے ہوش ہوتا تھا۔ ایک دن جب ایسا واقعہ ہوا تو اس کے ساتھی نے اس پر کچھ دم کیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چند منٹوں تک دم کیا اور وہ ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد یہ طالب علم اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے میں اپنے آپ کو بڑا ٹھنڈا محسوس کرتا ہوں، میں اس وقت شانت محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو، آپ نے مجھے کون سی دوائی پلائی؟ ساتھی نے کہا کوئی دوائی نہیں پلائی، آپ روز جھگڑا فساد کرتے ہیں، پورا کلاس پریشان ہوتا ہے، کلاس روم پریشان ہوتا ہے، سب لڑکے پریشانی میں ہے، کیا ہو گیا آپ کو، آپ سفر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں اس وقت کیا کیا میں نے؟ تو ایک ساتھی نے کہا میں نے آپ پر دم کیا، میں نے آپ پر دم کیا، کہا مجھے وہ دم بتاؤ۔ تو اس ساتھی نے کہا میں نے آپ پر درود پڑھا، درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس نے یہ الفاظ بتائے، کہا میں نے یہ الفاظ بتائے، یہ ہمارے مذہب میں اسلام میں اس کو ہم درود کہتے ہیں، پیارے رسول پر ہم درود دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو وہ طالب علم کہنے لگا میں بہت شانت محسوس کرتا ہوں، اپنے آپ ٹھنڈ محسوس کرتا ہوں، مجھے یہ کلمات سکھائیے۔ اس ساتھی نے کہا اس کے سکھانے کا مقصد تب ہے آپ چونکہ مسلمان نہیں ہیں، آپ غیر مسلم ہیں، آپ کو پھر کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ کلمہ پڑھ لیا اور یہ درود کے الفاظ یاد کیے، کہتے ہیں کہ زندگی بھر آپ کبھی اس کو ایسی تکلیف نہیں ہوئی، پوری زندگی پر اس کو ایسی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ درود کے فضائل ہیں، یہ درود کی برکات ہے۔ بے شمار درود سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد سلام اور درود سلام کے بعد میرے بزرگوں، میرے عزیز نوجوانوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، مشہور معروف آیت ہے۔ آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، عمومی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، با ایمانوں سے خطاب ہے، ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بڑائی تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو لا شریک جانتے اور سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد رسالت پر ایمان ہے، وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، جن کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی نہ ضرورت ہے نہ آئے گا، نہ ضرورت ہے نہ آئے گا۔ ہاں پرانے لوگوں میں سے، پرانے انبیاء کرام میں سے ایک صاحب ضرور واپس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی ہمارا اسلامی عقیدہ ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، جو قرآن نے کہا، جو حدیث میں آیا، جو پیارے رسول نے فرمایا، وہ کر رہے گا، وہ کر رہے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ یہاں پر لوگوں کو عیسائیت کی طرف نہیں بلائیں گے، تورات انجیل یا زبور کی طرف نہیں بلائیں گے، بلائیں گے تو پیارے رسول کی طرف بلائیں گے، بلائیں گے تو قرآن کی طرف بلائیں گے، بلائیں گے تو احادیث صحیحہ کی طرف بلائیں گے، یعنی وہ تابعدار ہوتے رہیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ دین ان کے ذریعے مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، عرفات کے میدان میں جو آیت نازل ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن پیارے رسول میں نے یہ دین آپ پر مکمل کر دیا۔ سب انبیاء کرام کا دین اسلام ہی ہے، آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک تمام انسانیت کا دین، اللہ کا پیارا اور پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ بعض لوگ جو غلط فہمی میں مبتلا ہے، اسلام 1400 سال سے ہے، غلط ہے،
کو سمجھ میں نہیں آئی یہ آدم علیہ السلام